سسٹم جو ہے وہ اس کا کوئی لنک وغیرہ مجھے بتا دیں تاکہ میں یہاں پر بتا بھی سکتا ہوں آگے. ٹھیک ہے شروع کریں. میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے مہمانان گرامی کو. سب سے پہلے رئیس دانشگاہ سرگودھا وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس، جن کی محبت سے اور توجہ سے یہ تقریب جو ہے وہ سجائی جا رہی ہے. ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں سر، ہمارے طلباء اور طالبات جو ہیں وہ، اور آپ سب کی طرف سے میں بے حد شکر گزار ہوں جناب ذوالفقار احمد شیما صاحب کا، سابق آئی جی پنجاب، ہمارے ڈی پی او صاحب محمد طارق عزیز صاحب، ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں، ہم پہلے بھی استقبال کر چکے ہیں. ہمارے تمام افسران صاحبان، ہمارے جو ہے وہ رفقائے کار، ہمارے یونیورسٹی کے افسران، ہمارے سیکرٹری صاحب جہاں پر تشریف فرما ہیں، ہمارے آر او صاحب موجود ہیں، ڈی ایس اے صاحب موجود ہیں، اور صدر شعبہ اردو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر خالد ندیم. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے تقریب کا آغاز غیر تمی خواہی مسلمان سیستان، گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. تلاوت قرآن کریم کے لیے گزارش کروں گا محمد عثمان سے تشریف لائیے. ہمارے بی ایس پنجم کے طالب علم ہیں اور بارگاہ الہیہ میں تلاوت قرآن کریم پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ. تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. تلاوت قرآن کریم کی جو اس کائنات کا سب سے بڑا آفاقی کلام ہے، سعادت حاصل کی ہے محمد عثمان خان نے. جو بھی شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، جو بھی شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں کی چھنی ہے میرے مکی مدنی. دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر، دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر، نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی. میں گزارش کروں گا بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی محترم شاگرد جو ہیں مہرین انور بی ایس پنجم کی، یہ بھی طالبہ ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گی. آپ پر لازم ہے کہ نہایت توجہ سے ذکر رسول سماعت فرمائیں. مہرین انور. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور
جزاک اللہ مہرین انور. تھوڑی دیر پہلے آپ سے شکوہ کی بات ہوئی اور پھر جواب شکوہ کی بات. اس ساری لڑائی کا جواب اللہ تعالیٰ نے آخر پہ کیسے دیا ہے کہ سارے دعوے قبول ہیں, سب جھگڑے منظور ہیں, ہر تقاضا درست ہے, سب کچھ دینے کو تیار ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. میں آپ کا میزبان طارق حبیب شعبہ اردو سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میری نظر جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام عباس صاحب پر, آپ کو بھی خوش آمدید. آپ ہمارے ڈین صاحب کے ہمارے تشریف لائے یہاں پر, اور آپ ہی کی اپنی تقریب ہے. بہت سی باتیں کرنے کے لیے ہیں اور دل بھی چاہتا ہے جب ایسی خوبصورت محفل ہو, لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے. میں بہت ادب سے ملتمس ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس صاحب سے, وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا, تشریف لائیے, اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کیجیے اور استقبالیہ پیش کیجیے. بھرپور تالیاں, بھرپور تالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمان خصوصی محترم جناب ذوالفقار نسیمہ صاحب, ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ آج آپ نے یہاں تشریف لایا ہماری یونیورسٹی میں اور ہماری عزت افزائی کی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا یہاں تشریف لانے کا. آر پی او صاحب, اظہر صاحب, تھینک یو سو مچ کہ آپ بھی تشریف لائے, آپ نے اس محفل کو رونق بخشی. اور خصوصی شکریہ جناب طارق عزیز صاحب کا کہ جن کا یہ انیشیٹو تھا اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم آپ کو یہاں پہ بلائیں, دعوت دیں اور آپ یہاں تشریف لائیں, اور آپ نے جو ایکسپیرینس ہے, آپ کا جو تجربہ ہے, ماشاءاللہ آپ نے دنیا میں, پاکستان میں جن پوزیشن پہ کام کیا ہے, میرے خیال میں آپ جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اور آج کل جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں, جو جناب اقبال صاحب ہیں, ان کے تفکر کی, ان کی تعلیمات کو آگے پہنچا رہے ہیں بچوں تک, نوجوانوں تک, اور اس پاکستان کو آئی تھنک اس میں اتنی تعریف کی جائے کام ہے. آپ کا بہت شکریہ. باقی مہمان جو تشریف لائے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. آج کی اس تقریب میں ہمارے جو یہاں پہ باقی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لوگ ہیں, آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ کو اپنی جو فیکلٹی ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹاف ہیں, ان کی طرف سے تہ دل سے مشکور ہیں, اور ہم آپ کو اس یونیورسٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. چند باتیں سر آپ کو تشریف لائیں یہاں پہ یونیورسٹی کے حوالے سے. میں آپ کو یونیورسٹی کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا. یہ یونیورسٹی ماشاءاللہ 2002 میں بنی ہے, تو یہ بہت پرانی یونیورسٹی. 1929 میں یہ کالج بنا تھا اور اس وقت سے یہ سفر شروع کیا ہوا ہے اس علاقے میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے. لیکن پراپر جو یونیورسٹی بنی 2002 میں آرڈیننس گورنمنٹ نے جاری کیا اور یہ یونیورسٹی بنی. اس کے بعد ماشاءاللہ کو 20 سال اس یونیورسٹی کو ہو گئے ہیں. اور اگر پبلک پاکستان میں, پنجاب میں نظر ڈالیں تو یہ سب سے ایک کمپریہنسو یونیورسٹی ہے. نارملی 2 فیکلٹیز یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی جو کہ اس یونیورسٹی میں ایڈیشنل ہیں. ٹوٹل 7 فیکلٹیز ہمارے پاس اس وقت کام کر رہی ہیں, لیکن جو یونیک فیکلٹیز ہیں 2 جو کہ باقی یونیورسٹیز میں نہیں ہے. ایگریکلچر فیکلٹی نارملی نہیں ہوتی, وہ ایک سیپریٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں, تو وہ ایک فیکلٹی ہمارے پاس ہے. اور بہت بڑا سا اسکول ہے یہاں پہ, ایگریکلچر کالج ہے, جو کہ اس علاقے کی ایگریکلچر میں ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ریسنٹلی ایک ہمارا سینٹر اپروو ہوا ہے, کیونکہ سرگودا جو ہے سٹرس پروڈکشن کے حوالے سے بہت اہم ہے, بہت مشہور ہے. پاکستان میں بھی, دنیا میں بھی ایکسپورٹ یہاں پہ ہوتی ہے. تو اس میں ہم یہاں پہ ویلیو ایڈیشن پہ ہم کام کرنے کا سوچ رہے ہیں. یونیورسٹی کے ساتھ مل کے, چیمبر کے ساتھ مل کے ہم نے کام شروع کیا ہے. اور انشاءاللہ میرا 4 سال میں انشاءاللہ میرا پلان ہے, میرا خواب ہے کہ اس یہاں پہ سرگودا میں ایک ایسا پلانٹ مینوفیکچرنگ یونٹ یہاں پہ لگایا جائے جو کہ ویلیو ایڈیشن جو سٹرس ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کو پروڈیوس کیا جائے اور دنیا میں ایکسپورٹ کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ ہے. دوسری جو سب سے اہم فیکلٹی جو نارمل یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی, فیکلٹی آف میڈیکل سائنسز ہے, وہ بھی اس یونیورسٹی کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ 5 فیکلٹیز ہمارے پاس ہے. فیکلٹی آف انجینئرنگ ہے, سائنسز ہے, فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز ہے. تو 7 فیکلٹیز سر یہاں پہ کام کر رہی ہیں. اس وقت اس یونیورسٹی میں یہاں پہ مین کیمپس میں ہمارے پاس 20,000 کے قریب سے اسٹوڈنٹس ہیں, وچ از ون آف دا بگیسٹ یونیورسٹی ان پنجاب.
تو کافی بڑی یونیورسٹی ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں اتنی بڑی یونیورسٹی میں تو 60-40 کی ریشو ہے. یہاں پہ جو بچیوں کی تعداد ہے 60% ہیں, 40% ہمارے پاس بچے ہیں. نارملی جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ دوسرے طرف ہوتی ہے 40% بچیاں ہوتی ہیں, 60% بچے ہوتے ہیں. تو یہ میرا خیال میں اس علاقے کی وجہ سے کہ پیرنٹس کو ایک کانفیڈنس ہے, یونیورسٹی یہاں بنی اور بہت سارے پیرنٹس اپنے بچیوں کیونکہ انہوں نے فیوچر میں ایک نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے جو اس ملک کی ترقی کے لیے ہم کردار ادا کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے ہمارے لیے, ہماری یونیورسٹی کے لیے اور اس ملک کی کنٹریبیوشن کے لیے. اس کے علاوہ یونیورسٹی ماشاءاللہ دنیا میں بھی ہم رینکنگ میں سر آگے ہیں انشاءاللہ, اور اس کو ہم امپروو کر رہے ہیں وقت کے ساتھ. ٹاپ 1000 یونیورسٹیز میں دنیا میں ہم اس وقت آگے ہیں انشاءاللہ. جو اگلے 4 سال میں میرا ٹارگیٹ ہے, میرا ویژن ہے, میری خواہش ہے 4 سال بعد یونیورسٹی جب میں یہاں سے چھوڑ کے جاؤں تو ٹاپ 500 میں انشاءاللہ اس کو لے کے آ جائیں. پاکستان میں اس وقت ماشاءاللہ پنجاب میں ٹاپ 25 یونیورسٹیز میں ہیں, اور انشاءاللہ 4 سال کے بعد جو ٹارگیٹ ہے ٹاپ 10 یونیورسٹیز پاکستان میں آنے کا ہے انشاءاللہ. 3-4 پیرامیٹر سر ہوتے ہیں ریسرچ کے, یونیورسٹی کی رینکنگ کے لیے. ایک ریسرچ ہوتی ہے, ٹیچنگ ہوتی ہے, انوویشن اور کمرشلائزیشنز ہیں, اور آپ کی انٹرنیشنل آؤٹ لک ہے. تو ہم سب پیرامیٹرز پہ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. 1-2 پیرامیٹرز ہمارے ویک ہیں, ان پہ ہم نے فوکس کرنا شروع کر دیا انشاءاللہ, اور 1 سال کے اندر انشاءاللہ ہم ان کو اصل راستے پہ لے آئیں گے انشاءاللہ, اور اگلے چند سالوں میں یونیورسٹی ٹاپ 500 اور ٹاپ 10 پاکستان میں انشاءاللہ آ جائے گی. تو یہ ایک بڑی کمپریہنسو یونیورسٹی ہے اور بڑا اس میں پوٹینشیل ہے, اور سرگودا کے لیے, سرگودا ڈویژن کے لیے بڑی کنٹریبیوشنز ہے. تو یہ تو سر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یونیورسٹی کا. اس کے بعد ماشاءاللہ سر جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہمارے جو مفکر پاکستان ہیں, مفکر عالم ہیں, صرف پاکستانی پوری دنیا کے بہت سارے ممالک میں دیکھیں تو علامہ اقبال کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بہت ساری لمبی لسٹ ہے جس میں آپ انشاءاللہ بتائیں گے بچوں کو, فیکلٹی کو. تو میرے خیال میں اگر ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کر لیں, ہمارے ملک پاکستان جن مسائل سے آج کل گزر رہا ہے, جو ایشوز ہمیں سامنا کر رہے ہیں, اگر ہر انسان اس پہ سوچنا شروع کر دے کہ ہمارے مفکر نے, ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو رہبر ہیں, انہوں نے کیا تعلیمات دی, کیا افکار دی, کیا سوچیں دی, اگر ان پہ ہم عمل کرنا شروع کریں تو ہم اس پورے ملک کو کہیں آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں لاسٹ میں ایک دوبارہ شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, ہم آپ کو یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں سرگودا یونیورسٹی میں. اور یہ نشست آخری نشست نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. ان دا کمنگ ایئرز آپ کو بار بار ہم زحمت دیں گے, آپ تشریف لائیں. جتنا بھی ینگ بچوں کے ساتھ, بچوں سے بات چیت کریں گے, فیکلٹی سے, تو ان کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے, بتانا ہے کہ ہمارے جو رہبر تھے, رہنما تھے, انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اور کس طرح سے ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. آر پی او صاحب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ڈی پی او صاحب ہیں, باقی جو ہمارے کولیگ ساتھی جس انسٹیٹیوشن سے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ دوبارہ بھی تشریف یہاں پہ لائیں, اور یہ آپ کی اپنی یونیورسٹی ہے, ہمارا اپنا ملک ہے. بچوں, آپ نے جو باتیں سننی ہیں, ہمارا کام کیا ہے, جو تعلیمات, جو افکار جو آپ بتائیں گے, ان کو صرف سننے کے حد تک نہیں ہے. ہماری یہ تھوڑی سی ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم نے اس باتوں کو سننا ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا. میری درخواست ہے کہ ایک بات بھی اگر آپ ہر بچہ, آپ ایک بات بھی اگر آپ ان کی آج جو بتائیں گے باتوں کو, اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو آپ کی اپنی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے اور اس ملک کی زندگی بہتر. تو میں ہمیشہ بچوں سے, فیکلٹی سے بات کرتا ہوں, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یار دوسرا اچھا کرے گا تو ہم اچھا کریں گے, یا فلاں سیاستدان یا فلاں پارٹی, یا دیکھیں ہمیں اپنے اندر, ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے کہ ہم کیا ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں, ہم کیا کام کرتے ہیں, ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنے لیول پہ, نیشنل کنٹریبیوشن کتنی کر رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں یہ ملک آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ میری درخواست ہے, بچوں آج آپ نے میکسیمم سیکھنا ہے, اور تعلیمات جو افکار ہیں ہمارے رہبر کی, ہمارے لیڈر کی, جو انہوں نے ہمیں دی, جو آج آپ سنیں گے, ان پہ عمل درآمد کرنا ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ونس اگین. گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس پاکستان. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر کیسر عباس, وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا. ایک بار آپ کو پھر زحمت دینی ہے تو معذرت کے ساتھ میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس, وائس. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. پہلے فارمیٹ یہی تھا کہ جس میں جو ہے وہ ہم رسم کو تھوڑا سا بدلنا چاہ رہے تھے
کہ پہلے وہ محبت کا تحفہ پیش کیا جاتا. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی اور ہم اس پر آمین بھی کہتے ہیں اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے, اور اس بات کے لیے دعا گو بھی ہیں, اور انشاءاللہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ یونیورسٹی کا وہی مقام بنے گا. میں اپنے مہمان خصوصی جناب ذوالفقار احمد چیمہ صاحب کی خدمت کرنے ہیں. جناب ذوالفقار احمد چیمہ سابق آئی جی پنجاب, آپ ایک بہترین منتظم کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. سول ملازمین کے لیے آپ اور قانون کے نفاذ میں آپ اعلیٰ کارکردگی کے حوالے سے آپ کا ایک تعارف جو ہے وہ موجود ہے. بہترین صلاحیتوں کے, انتظامی صلاحیتوں کے آپ حامل ہیں, اور خود صرف تربیت کرنے والے تربیت کار ہی نہیں ہیں, خود ایک تربیت ساز ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ لاہور میں پولیس چیف رہے, وزیر اعظم کے پرسنل اسٹاف آفیسر رہے, نیشنل پولیس اکیڈمی کے سربراہ رہے. بہت لمبی فہرست ہے. ڈیرہ اسماعیل خان, ایبٹ آباد, کوہاٹ, گجرانوالہ اور شیخو پورہ کے علاقوں میں آپ ڈی آئی جی رہے. اچھا, یہ بات بڑی اہم ہے اور معروف بھی ہے کہ ان دنوں میں گجرانوالہ اور شیخو پورہ میں حالات کچھ ایسے بگڑے ہوئے تھے اور ایک بحران کی کیفیت تھی. تو ان دنوں میں جناب ذوالفقار احمد چیمہ نے اپنی حکمت عملی سے ان تمام جو ہے وہ بحرانوں پر جو ہے وہ قابو پایا. اسی طرح کے پاسپورٹ کا جو شعبہ ہے ہمارا 2013 میں وہ شدید بحران کا شکار ہوا, تو آپ نے اپنی انتظامی صلاحیتوں سے اور اپنی دانشمندی سے جو ہے وہ ان دنوں جو ہے وہ اس بحران پر جو ہے وہ قابو پایا اور لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کی. نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے آپ آئی جی رہے, موٹر وے پولیس کے 2013 کی بات ہے, اور قابل قدر خدمات آپ نے اس حوالے سے بھی انجام دی. اس کے علاوہ جو ہے وہ 2000 یہ ساری خدمات ایک پورا تھیسس اس حوالے سے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اقبال پر کون بات کرنا چاہتا ہے. تو عزیزان گرامی 2016 میں ان کو ان کی خدمات کے اعزاز اور اعتراف کے طور پر ستارہ امتیاز سے 3 کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں. بیسٹ سیلر کتاب جو ہے وہ 2015 میں آپ کی 2 ٹوک باتیں جو ہے وہ منظر عام پر آئی. ایسی ہی اقبال کے حوالے سے 2 ٹوک باتیں کرنے کے لیے اور اقبال کے افکار کو آپ تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں. میں بہت ادب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیے. جناب ذوالفقار احمد چیمہ سابق آئی جی پنجاب, بھرپور استقبال کیجیے, بھرپور اپنے مہمان گرامی کا. خوش آمدید سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وائس چانسلر صاحب, معزز فیکلٹی ممبرز, ضلع اور ڈویژن کے افسران, آر پی او صاحب, ڈی پی او صاحب, یعنی اس ضلع اور ڈویژن کے انتہائی نیک نام افسران, اور معززین شہر, اور انتہائی عزیز طلباء و طالبات, السلام علیکم. میں سرگودا یونیورسٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے کہ جس کی خدمات کی وجہ سے ملت مختلف موقعوں پر انہیں مختلف القاب سے یاد کرتی رہی. کبھی حکیم الامت کہا, کبھی شاعر مشرق کا ٹائٹل دیا, کبھی مفکر پاکستان مانا, اور پھر کبھی دانائے راز جانا. انٹرنیشنل کانفرنسز میں مسلم دنیا کے مفکر اور دانشور جب ملتے ہیں تو پاکستانیوں سے 2 باتیں ضرور کرتے ہیں. ایک یہ کہ پاکستانیوں تم کس طرح کی قوم ہو
کہ تم نے اقبال جیسے عظیم محسن کو بھلا دیا اور اپنے تعلیمی نصاب سے نکال دیا. دوسری یہ کہ اقبال صرف پاکستان یا ہندوستان یا بر صغیر رہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قدرت کا ایک عظیم تحفہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ قدرت نے انہیں کس طرح کی حیرت انگیز صلاحیتوں اور بصیرتوں سے نوازا تھا. خاکی ہے ڈاکٹر صاحب، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، اور سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندے، اور ایک ولولہ تازہ دیا اس نے دلوں کو، لاہور سے تاخا کے بخارا و سمرقند. دیکھیں، انسانوں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت آزادی ہے اور سب سے بڑی لعنت غلامی. ہماری تعداد 22 کروڑ ہے جس طرح آپ جانتے ہیں، مگر ہندوستان میں مسلمان 25 کروڑ ہیں، ہم سے زیادہ، مگر نہ ان کی وہاں جان اور مال محفوظ ہے اور نہ عورتوں کی عزت اور ناموس. مسلمان کو قتل کرنا اور مسلمان خاتون کی عزت اور ناموس کو پامال کرنا ان کے لیے ایسے ہی ہے جس طرح کیڑوں مکوڑوں کو کچل، اس لیے کہ وہ غلام ہیں. آج ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ معاشی یا سیاسی یا تعلیمی پسماندگی نہیں، صرف بقا ہے، جان کا تحفظ، صرف جان کا تحفظ. آج ان کی حالت وہاں شودروں اور دلت سے زیادہ بدتر ہے. اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، مگر یاد رکھیں ہماری یہ آزادی، ہمارے یہ حقوق، ہمارے یہ عہدے، ہمارے یہ رینکس، ہماری جائیدادیں، ہماری حکومتیں، وزارتیں سب پاکستان کے طفیل ہیں، جو علامہ اقبال کے نظریے اور قائد اعظم کی جد و جہد کا ثمر ہے. اتنے بڑے موسم، اور آپ کے علم میں ہوگا یا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ بھی اقبال نے دیا. علیحدہ ملک کا نظریہ اور آئیڈیا بھی سب سے پہلے اقبال نے پیش کیا، اور علیحدہ ملک کی اہمیت اور افادیت پر اقبال ہی نے محمد علی جناح صاحب کو قائل کیا، اور یہ بھی اقبال ہی تھے جنہوں نے جناح صاحب کو لندن سے آ کر مسلمانوں کی قیادت پر آمادہ کیا، اور تحریک پاکستان کو بنیاد اور اساس بھی فکر اقبال نے بخشی. اسی لیے اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے. اتنے بڑے محسن ہیں اقبال. اسلامی تاریخ نے بہت بڑے بڑے مفکر اور شاعر پیدا کیے ہیں، لیکن دنیا کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کا مقدمہ اقبال نے جس پرشکو انداز میں اور جس شان سے پیش کیا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. He was educated from the best seats of learning of the world. GC of 19th century, Cambridge University of England, Munich University of Germany. انہیں قدیم علوم اور فلسفوں پر بھی پوری دسترس تھی، اور جدید علوم، فلسفوں، لٹریچر، معاشیات اور انٹرنیشنل پالیٹکس پر بھی ان کو مکمل کمانڈ تھی. اور مسلم دنیا کے مفکر اس پر متفق ہیں کہ اسلام کی 800 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا مفکر اور شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. اور یہ ہمارے لیے کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی شاعر، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دنیا کا بڑے بڑے گزرے ہیں، انگریز بھی، جرمن بھی، امریکن، دنیا کا کسی اور شاعر نے
اتنے ملکوں میں اتنے انسانوں کو انسپائر نہیں کیا جتنا اقبال نے کیا۔ ایران میں علامہ اقبال کو قومی شاعر کا درجہ دیا جاتا ہے، اینڈ ایران سپریم لیڈر سید علی خامنائی ویری پراؤڈلی کالز ہمسیلف مرید اقبال، اپنے آپ کو مرید اقبال کہتے ہیں۔ جب ایرانی قوم شاہ ایران کے خلاف نکل کھڑی ہوئی تو انہیں گرمانے کے لیے کسی ایرانی شاعر کی نہیں، علامہ اقبال کی نظمیں پڑھی جاتی تھی، اے جوانان عجم انقلاب اے انقلاب۔ اسی طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لوگ when they stood up against Russian occupation، روسی جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو چوکوں اور چوراہوں پر 10-10 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا۔ انہیں آزادی کے جذبوں سے سرشار کرنے کے لیے کسی ازبک یا تاجک یا ایرانی شاعر نہیں، علامہ اقبال کی نظمیں سنائی جاتی تھیں۔ کون سی؟ میں مارے حرم باز بتعبیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز گراں خیز گراں خیز۔ او حرم تعمیر کرنے والوں، او حرم تعمیر کرنے والوں یعنی مسلمانوں، نیند سے بیدار ہو جاؤ اور ایک نئی دنیا تعمیر کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ ایک نہیں کئی ملکوں کی آزادی علامہ اقبال کی انقلابی شاعری کی مرہون منت ہے، اور ایک نہیں کئی ملکوں نے اقبال کی نظموں کو اپنا قومی ترانہ بنا لیا۔ دیکھیں، مسلم دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں کہ جن کو ایک ماڈل سٹیٹس کے طور پر دیکھا جاتا ہے، because their visionary leaders took their countries to the new heights of progress and prosperity۔ ایک ملائیشیا اور دوسرا ترکی۔ ملائیشیا کے ویژنری لیڈر ڈاکٹر مہاتیر ہمیشہ امریکی اور یورپ کے لیڈروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے ہیں، پوری جرأت کے ساتھ، اور جب بھی پاکستانی وفد ان سے جا کر ملتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے کہ آپ مسلم دنیا کا کیس بڑے مؤثر انداز میں پیش کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر مہاتیر ہمیشہ ان کو یہ جواب دیتے تھے کہ you know from whom I have got this strength، میں نے یہ قوت، میں نے یہ انسپریشن ڈاکٹر اقبال سے حاصل کی ہے، but you have forgotten him۔ ترکی کے مرد آہن طیب اردوان کی کوئی تقریر اقبال کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور ان کا جب بھی ذکر کرتے ہیں شاعر اعظم کہہ کر ان کا ذکر کریں۔ اگر سب کانٹیننٹ کا ذکر کریں تو آپ جانتے ہیں فیض احمد فیض بڑے مشہور شاعر گزرے۔ ایک بار ایک مشاعرے کے بعد ان کے شاگرد سٹیج پر گئے اور انہوں نے کہا فیض صاحب 20ویں صدی تو آپ کی صدی ہے۔ فیض صاحب نے کہا بھائی 20ویں بھی اور آئندہ آنے والی صدیاں بھی اقبال کو سلام پیش کرتی ہیں۔ بڑے مشہور روشن ضمیر سول سرونٹ تھے اور بڑے مشہور اور مقبول کتابوں کے مصنف مختار مسعود، جن کی ایک کتاب تو بہت مشہور ہے آواز دوست، کس نے پڑھی؟ ادھر ہاتھ کھڑا کریں۔ اوہ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ Had Dr. Iqbal been alive, he would have been extremely happy۔ بڑے خوش ہوتے کیونکہ آج ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں جس پر علامہ اقبال ہمیں چلانا چاہتے تھے۔ دیکھیں آج سے بھائی، دیکھیں آپ سے یہ توقع ہے کہ اگر آپ اتنے عظیم موسم کی باتیں کچھ منٹ کے لیے سننے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، آگے ہیں، تو there should be no cross talk۔ اپنے اپنے موبائل بند کر دیں اور پوری توجہ سے بات سنیں۔ ان کی حالت آج سے 100 گنا زیادہ بدتر تھی۔ وہ کوئی قوم نہیں تھے، غلامی، مایوسی
اور احساس کمتری کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا ایک ہجوم تھا. مورخ لکھتے ہیں کہ شاید وہ فنا کی گھاٹی میں اتر جاتا کہ اقبال نے اسے تھام لیا اور ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح اس ہجوم کو ٹریٹ دی. نوحے اور گیت سنا کے بیدار بھی کیا اور ان کے اندر ایک غیرت، خودداری اور آزادی کے جذبوں سے انہیں سرشار بھی کیا. انہیں جھنجھوڑ کر کہا یہ ذلت، پستی اور پسپائی تمہاری تقدیر نہیں ہو سکتی. جانتے ہو تم کن عظیم ہستیوں کے وارث ہو؟ تمہارے آبا اور فور فادرز تو وہ تھے کہ دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کی آشیانے جن کی تلواروں میں تھے. اور تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ تم خالق کے آخری نبی کی امت ہونے کے ناطے خالق کے کائنات کے آخری پیغام، لاسٹ میسج یعنی قرآن کے وارث اور کسٹوڈین ہو. تم کیسے غلام ہو سکتے ہو؟ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اور اٹھ کے ابل میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ جو تم انگریزوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو، ان کی تقلید کرتے ہو، ان کے کلچر کو اپناتے ہو، ان کو اپنے سے بہتر اور برتر سمجھتے ہو، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے. اپنا مقام پہچانو. کیا ہے تمہارا مقام؟ یہ اقبال نے انہیں بتایا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. چرخ نیلی فام اینی ون؟ آسمان. Your destination is beyond blue skies. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی. ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. یہ ستارے کیا ہیں؟ These are just dust particles in your way. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کیا مطلب؟ learn the lesson of truth, justice and valor because you have to lead the entire world. تم نے پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے. تم اللہ کے آخری میسج کے کسٹوڈین ہو. مورخ کہتے ہیں کہ اقبال کا پیغام کیا تھا؟ ایسے تھا جیسے سورہ اسرافیل پھونک دیا گیا. یہ آسمانوں سے اترتی ہوئی آواز اس طرح تھی کہ جس سے مردے زندہ ہو رہے تھے. اور اقبال کے پاورفل میسج نے ایک مردہ اور پئی مردہ ہجوم کو ایک زندہ اور تابندہ قوم میں تبدیل کر دی. دیکھیں، نوجوان علامہ اقبال کی دلچسپیوں کا خاص مرکز تھے اور آپ کو اقبال نے بار بار مخاطب کیا، بار بار. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نوجوان ہی کسی قوم میں انقلاب کے لیے ہراول دستہ ہوتے ہیں. کبھی آپ کو ندامت بھی دلائی اور اس زمن میں کیا کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اب میں آپ سے پوچھوں گا بھی، اب ماشاءاللہ اتنی اعلیٰ وائس چانسلر صاحب نے بتایا اتنی زبردست یونیورسٹی ہے تو اس کے اردو ڈپارٹمنٹ وہ کیا گردوں تھا. گردوں کا کیا مطلب ہے؟ چیمن صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اتنے مشہور و معروف ایڈوکیٹ ہیں، پریزیڈنٹ رہے ہیں باہر کے، ہمارے پرانے دوست ہیں، تو لائق اور قابل ہیں. نوجوانوں سے بتائیں ذرا گردوں کا مطلب؟ آسمان. ویری گڈ، ویری گڈ. کہ علامہ اقبال نے کہا کہ دیکھو وہ تمہارے آباء و اجداد عظمتوں کی آسمان پر ایک جگمگاتے ہوئے ستارے تھے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟
وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تھا، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مار. نوجوان اٹینٹو ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب، یہ ملکوتی آواز کسی نیم خواندہ ملا کی آواز نہیں ہے، یہ تو قدیم اور جدید کے شناور ڈاکٹر علامہ اقبال بارٹ لا کی آواز ہے. تو پورے ہندوستان کے نوجوان اٹینٹو ہوئے اور پھر ان کے کانوں میں ایک اور روح پرور آواز پڑی کہ تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. خیال کرو، احساس کمتری کا شکار ہو، اس وقت بھی تھے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہیں. اقبال نوجوانوں میں شاہین کی صفات دیکھنا چاہتے تھے. کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ شاہین بلند پرواز ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، اس میں درویشی ہوتی. یہ خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے. دیکھیں، علامہ اقبال نے کو اس بات پر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ایک تو مسلمان اپنے آپ کو انگریزوں سے کمتر سمجھتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں، اور پھر اپنی اس غلامانہ سوچ پر مطمئن ہیں، خوش ہیں. تو اس لیے انہوں نے بار بار انہیں جھنجھوڑ کر کہا کہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. اگر تمہیں ذلت اور زوال سے نکلنا ہے تو وہ تقلید سے نہیں ہوگا، اس کے لیے تمہیں وہ اپنے پرانے جذبے اور جرأتیں بحال کرنی ہوں. کیا کہا اقبال نے، اور بار بار کہا، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، اور تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. وہ تم نے کہاں کھو دیا؟ وہ جذبے اور جرأتیں کہاں تم نے گم کر دی؟ ان کو کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کے قلب و جگر. سارے نہیں، کچھ تو لے کر آؤ. Only then you would be able to regain your lost glory. اب ہم علامہ اقبال کے پیغام کی طرف آتے ہیں. علامہ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں، انہوں نے ظاہر بے شمار 4 کتابیں اردو میں لکھی، 7 فارسی میں لکھی، اور 6 لیکچرز ہیں ان کے انگریزی میں ہیں، بے شمار خطوط ہیں، بہت کچھ لکھا. اور اس میں انہوں نے بار بار ان اوصاف کا ذکر کیا جو وہ چاہتے تھے مسلمان اپنے اندر پیدا کریں. مسلمان بھی، اور خاص طور پر وہ جو مسلمانوں کی قیادت چاہتے ہیں، قیادت، لیڈر. لیڈر کون ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں، چاہے 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، ان کو راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے. اس لحاظ سے آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے. ایڈوکیٹ بھی لیڈر ہے، ڈاکٹر لیڈر ہے، استاد لیڈر ہے، وائس چانسلر بڑا لیڈر ہے، ضلع کا سربراہ، پولیس کا، ڈویژن کا، یہ لیڈر ہیں. تو لیڈر میں کیا کوالٹیز علامہ اقبال دیکھنا چاہتے تھے؟ یہ ذرا آپ اب غور سے سنیں. سب سے پہلی خوبی اقبال کیا چاہتے تھے؟ پہلی خوبی وہ چاہتے تھے کہ ایک اچھے مسلمان اور اچھے لیڈر کا یقین اور ایمان پختہ ہو. strong faith. He must have strong faith in his cause, in his mission, in his ideology. یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم. strong faith, continuous struggle and love for all. یقین محکم، یقین اور ایمان. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ کا یقین اور ایمان کمزور ہے اور ویورنگ ہے تو آپ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے. مگر اگر آپ کا یقین اور ایمان مضبوط ہے، ان ویورنگ ہے، تو یہ معجزے دکھا دے گا، یہ معجزے برپا کر دے گا، اور یہ آپ میں جبریل امین کی سی قوت پیدا کر دے گا
کیا کہا کہ جب اس سنگارائے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامین پیدا. اس میں روح الامین کی سی قوت پیدا ہو جاتی ہے. اسٹرانگ فیتھ. اسٹرانگ فیتھ کے بعد دوسری خوبی جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کریکٹر. I'm sorry, مجھے پانی ذرا بار بار پینا پڑتا ہے. کریکٹر، کردار. in Iqbal's perception, a leader must be a man of impeccable integrity and character. Impeccable, جس کے کردار پر کوئی داغ نہ ہو اور جس کے دل میں کوئی خوف نہ ہو. وہی جمع ہے. کیا کہا اقبال نے؟ بہت شکریہ بیٹی، تھینک یو. وہی جمع ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. یعنی مسلمان سوسائٹی کا ہیرو وہ ہے. کون ہے؟ جس کے دامن پر فائنینشل اور مورل کرپشن کا کوئی داغ نہ ہو اور جس کے دل میں کوئی خوف نہ ہو. شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. میں پھر ریپیٹ کروں گا. جس کے دامن پر نہ فائنینشل کرپشن کا داغ ہو اور نہ مورل کرپشن کا کوئی داغ ہو. جس کا دامن داغدار ہو، جس کے دامن پر یا فائنینشل کا یا مورل کرپشن کا کوئی داغ ہوگا، یہ تاریخ کا اٹل اصول ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ کوئی عظیم کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، وہ کسی ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتا. دیکھیں اقبال اپنے زمانے کے خاص طور پہ مذہبی میدان کے لیڈروں کے مشکوک کردار سے بدظن تھے. کیا کہا اقبال نے؟ کہا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. He was looking for a man of character. اقبال کی دوسری کتاب بال جبریل میں there is a dialogue. ڈائلاگ کیا ہے؟ ڈائلاگ بٹوین اقبال اور ان کے روحانی پیشوا مولانا روم کے درمیان ایک ڈائلاگ ہے. اقبال سوال پوچھتے ہیں اور مولانا جواب دیتے ہیں. اقبال سوال پوچھتے ہیں، علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ. مولانا کا جواب ہے کہ علم و حکمت زائد از نان حلال، عشق و رقت آئد از نان حلال. چاہے whether it is knowledge or wisdom or passion, it can be acquired and it can be increased by نان حلال، رزق حلال، ایمانداری، lawful earning. اتنا امپورٹنٹ ہے یہ. آپ جانتے ہیں اقبال کے زمانے میں پورے ہندوستان میں بہت بڑے بڑے لیڈر تھے، کئی اتنے بڑے اسکالر جو انٹرنیشنل اسٹیچر کے اسکالر تھے، اور درجنوں کے حساب سے فائری اسپیکر تھے، بہت بڑے بڑے مقرر. مگر اقبال نے کی نظر انتخاب ان میں سے کسی پر نہیں ٹھہری. اقبال نے ان میں سے کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانا، اور اقبال کی بصیرت نے لیڈر کہاں سے ڈھونڈا؟ 7 سمندر پار سے لیڈر ڈھونڈا. محمد علی جناح. لوگوں نے آ کر کہا اور کئی بار کہا کہ ڈاکٹر صاحب، اس وقت ڈاکٹر صاحب کا تو ڈنکا بجتا تھا، جناح صاحب ابھی اتنے پاپولر نہیں تھے. لوگ آ کے کہتے رہے ڈاکٹر صاحب وائی مسٹر جناح، وہ تو اردو بھی نہیں بول سکتے، از اے ویسٹ نائس پرسن. تو علامہ اقبال پورے زوردار طریقے سے جواب دیتے تھے کہ پورے ہندوستان میں جناح از دی اونلی لیڈر who is incorruptible and unpurchasable. اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی. تو اقبال کے نزدیک معیار کیا ہوا؟
کہ جس کا کریکٹر بے داغ ہو, انٹیگریٹی ابو بورڈ ہو, جس کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو. دیکھیں اب میں آپ کے سامنے ہوں تو اس لیے کچھ اپنا تجربہ یا اپنی بات بھی آپ سے میں شیئر ضرور کروں گا. کچھ دیر کے لیے میں اس ڈویژن میں بھی رہا ہوں, میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں, کچھ لوگ جانتے بھی ہیں, یا مختلف جگہوں پر. دیکھیں پولیس میں نے 3 دہائیوں سے زیادہ نوکری کی ہے, اور یہ ایک ایسا محکمہ ہے جس میں ہر روز نئے سے نئے چیلنج درپیش ہوتا ہے, نیا سے نیا بحران. مجھے بھی آتے رہے, اور کبھی حکمران ناراض ہو گئے, کبھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ناراض ہو گئے, طلبی ہو گئی, کبھی میڈیا ناراض ہو گیا. لیکن یہ یاد رکھیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ایمانداری اور آپ کا بے داغ کردار, اتنی اس میں قوت ہے, اتنی جان ہے, یہ ہمیشہ آپ کا محافظ بن جاتا ہے. ہر بڑے سے بڑے کرائسس میں, ہر بڑے سے بڑے بحران میں آپ یقین جانیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, والدین کی تربیت اور دعائیں ہیں کہ اس نے ہم تمام, صرف مجھے نہیں, ہم سب بہن بھائیوں کو رزق حلال کھانے کی توفیق دی اور اس پر قناعت کرنے کی توفیق بخشی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہر بحران میں اس انٹیگریٹی نے اور اس کردار نے ایک سائبان اور ڈھال بن کر ہماری حفاظت کی, اور ہر کرائسس میں اللہ نے ہر کرائسس میں سے نکالا, کامیاب کیا اور سرخرو کیا. اس لیے میرا آپ کو یہ تلقین ہے, آپ بچے ہیں, بچوں کی طرح ہیں, میری آپ کو نصیحت ہے, مشورہ بھی ہے. آج آپ طالب علم ہیں, کل آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے بہت سے پولیس افسر ہوں گے, آپ جج بنیں گے, آپ ڈاکٹر ہوں گے, انجینئر ہوں گے, بڑے اہم عہدوں پر فائز ہوں گے, جرنیل بنیں گے. آپ ہمیشہ صرف اور صرف رزق حلال کھائیں, ہر حال میں صرف رزق حلال, اس کو حفظ جاں بنائیں. آرام کی طرف آپ دیکھنا بھی گوارا نہ کریں, وہ صرف لعنت ہے, اس میں کوئی برکت نہیں ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ رزق حلال میں برکت بھی ہے, رحمت بھی ہے, قوت بھی ہے, اور یہ آپ کا ہمیشہ محافظ بنتا ہے, حفاظت کرتا ہے. اگلی خوبی جو اقبال چاہتے ہیں مسلمانوں میں اور خاص طور پہ لیڈروں میں, وہ کیا ہے؟ وہ ہے بلند پروازی. آپ کے اہداف بڑے بلند ہونے چاہیے, آپ کی نظریں بلند ہونی چاہیے, نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. پھر ایک جگہ کہا کہ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر. کیا خوبصورت ہے کہ یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے گلا. مسلمان آتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا سر ننگا ہو گیا, پگ اتر گئی. ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ جی عزت کی علامت ہے ہماری تو پگ اتر گئی. تو ڈاکٹر صاحب انہیں کہتے تھے یہ اس کا علاج رونے دھونے میں نہیں ہے, اس کا علاج ہے اپنے اہداف بلند رکھو اور انہیں حاصل کرنے کے لیے عزم صمیم پیدا کرو, کیونکہ یہ قدرت کا اصول ہے کہ وہ دستار فضیلت, عزت کی پگ کبوں اور کبوتروں کو نہیں, صرف شاہینوں کو عطا کرتے, صرف شاہینوں کو. اقبال کی فکر کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے عمل, حرکت, جد و جہد, کنٹینیو اسٹرگل. وہ سمجھتے تھے کہ کامیابی کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے اور وہ ہے جد و جہد کا. تو وہ اس پر پریشان تھے اور کہتے تھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. کہ جب وہ تناسانی دیکھتے تھے کہ ہمارے نوجوانوں میں ٹرینڈ کیا ہے, کم کوشی, تناسانی, تو اس پر علامہ دل گرفتہ ہوتے تھے. اور وہ کہتے تھے دیکھو یہ کنفرنٹیشن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے,
یہ تغابوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل، اکثر جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسی کشاکش پہم سے زندہ ہیں اقوام. یہ جو کنفرنٹیشن ہے it keeps the nations alive and vibrant. اسی کشاکش پہم سے زندہ ہے اقوام، یہی ہے راج تب و تاب ملت عربی. اس لیے وہ عظمتوں کے آسمان پر تمہارے فور فادرز جلوہ افروز ہوئے کہ ان کی تلواریں ہمیشہ میانوں سے باہر رہیں. آج کی سپر پاور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ امریکہ از آلویز ایٹ وار. اقبال یہاں تک کہتے تھے کہ اپنے لیک آف ریسورسز کے بارے میں کبھی نہ گھبرایا کرو. یہ جو وسائل کی کمیابی تمہاری جدوجہد اور تمہاری پرواز کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. کیا کمال کی بات اقبال نے کہی ڈاکٹر صاحب کہ اگر یک قطرہ خونداری اگر مشت پریداری بیامن باتو آموزم طریقے شاہ بازی را، کہ اگر تمہارے جسم میں خون کا صرف ایک قطرہ بچا ہے اور مٹھی بھر پر ہیں تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاؤں گا شاہین کی طرح کس طرح اڑا جاتا ہے. یہ ہے اقبال. ویسے اقبال اسی لیے تو ویسٹ اقبال سے خائف ہے، کیونکہ اقبال کا پیغام ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبی. اسی لیے خائف ہے، اسی لیے اس نے نصاب سے نکلوایا اقبال. دیکھیں اقبال سمجھتے تھے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. ایک اور کوالٹی میں اب آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جرأت اور بہادری مسلمان اور مسلمان لیڈر کی شان ہے. میری ہو فقیری ہو شاہی ہو گدائی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے جرأت رندانہ. جرأت رندانہ اور حق گوئی دونوں. کیا کہا کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق. یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. جو دل میں ہے زبان پر وہی بات کرو، دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور، تو یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، منافقت ہو سکتی ہے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے یہ. اور پھر کہا آئین جواں مرداں. کیا مطلب؟ جواں مردوں یعنی مسلمان نوجوانوں کا آئین اور قانون اور طریقہ اور روایت کیا ہے؟ سنیں ذرا. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. روباہی کا مطلب بیٹیوں میں سے کوئی؟ ویری گڈ ویری گڈ. لومڑی کسی چالیں. اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان مومن کو لومڑی کسی چالیں نہیں آتی. لومڑی کی طرح وہ چھپ چھپ کے اس طرح کی سازش نہیں کرتا، وہ پوری جرأت سے بات کرتا ہے اور منہ پر کرتا ہے. مگر اقبال دیکھیں یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہر وقت مسلمان ہاتھ میں ننگی تلواریں پکڑے رکھے ہیں اور ان میں حصے لطیف نہ ہو، ان میں محبت کے جذبات نہ ہوں. وہ بالکل چاہتے تھے کہ مسلمان لیڈر میں ایک بیلنسڈ، ایک متوازن شخصیت کے مالک ہوں. کیا کہا؟ کیا بات ہے تو صاحب، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. کیا مطلب کہ اگر اپنی چیزوں میں دوستوں میں بیٹھے ہو تو you should be as soft as silk. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. When you are in the battlefield you should be as hard as steel. اور پھر کہا کہ جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. شبنم کا قطرہ آپ جانتے ہیں کہ لالا ایک پھول ہوتا ہے، کہ پھول کے دل میں جو شبنم کا قطرہ پڑتا ہے، ایک طرف تو آپ وہ ہیں، وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کی شخصیت کا ایک پہلو وہ ہو جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور دوسری طرف دریاؤں کے دل جس سے تہل جائیں وہ طوفان. یہ ہے مسلمان کی شان جو اقبال نے بتائی.
غیرت کو اقبال بڑی اہمیت دیتے تھے. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ اتنی بڑی قوت ہے. It raises a poor man to the status of kings and emperors. اتنی بڑی خوبی. دیکھیں غیرت کا کہا جاتا ہے کہ اس کا you won't be able to find its literal meaning in Germany, in English or French. مگر اقبال نے دو اصطلاحیں بڑی ایکسٹینسولی استعمال کی ہیں, ایک خودی اور ایک فقر. خودی کیا ہے؟ خودی کا مطلب تکبر یا ایروگنس نہیں ہے. خودی کا مطلب ہے سیلف آئیڈینٹیفیکیشن, خود شناسی, خود اعتمادی, خود داری, خود انحصاری. اس کے لیے اقبال نے بے شمار لٹریچر ہے خودی پر. خودی کیا ہے راز درون حیات, خودی کیا ہے بیداری کائنات, اور خودی کے ساز میں ہے عمر جاوداں کا سراغ, اور خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ. اور پھر کہا کہ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے, ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. اگر تو اپنی خودی اتنی ڈیولپ کر لے تو پھر تم اپنی تقدیر خود لکھا کرو. فقر کیا ہے؟ فقر ہے to become indifferent from trappings of pomp and power and money and fame. یہ جو ہے دولت اور شہرت اور طاقت سے بے نیاز ہو جانا, اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبان. فقر کو تم پروٹیکٹ نہ کر سکے تو تمہیں پھر دوبارہ غلامی میں مبتلا کر دیا. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ جس کو فقر مل جائے اس کی نگاہ میں یہ بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے. پھر کہا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فقر ایک زمانہ اس سے انسپریشن لیتا ہے, اور اقبال تو بہت انسپریشن لیتے تھے. کہتے ہیں کہ اس حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ فقر کی معمولی سی رمق بھی اگر کسی میں آ جائے تو اس کا مقام دارا و سکندر جیسے شہنشاہوں سے بلند. غیرت is an essential component of both خودی and فقر. جس میں خودی ہوگی جس حکمران میں, لیڈر میں, اور فقر ہوگا اس میں غیرت بھی ہوگی, وہ کسی کی محتاجی کبھی قبول نہیں کرے گا. اب اصل پوائنٹ کی طرف اب میں آ رہا ہوں. کبھی قبول نہیں کرے گا. اور یہ کاسہ گدائی لے کر دنیا میں پیچھے پیچھے لوگوں کے, بڑی طاقتوں کے پیچھے پیچھے نہیں پھرے گا. وہ بیگنگ باؤل توڑ دے گا مگر کسی سے مانگے گا نہیں, کیونکہ اقبال نے خودداری کا سبق دیا. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق کے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مطلب کیا کہ اس رزق کو ایکسپٹ کرنے سے, قبول کرنے سے انکار کر دو. اس امداد کو, اس گندم کو جو تمہاری نظریاتی پرواز کو روکے, کہ جو امداد دینے والے یہ کہیں, ان کے ساتھ شرائط لگائیں اور کہیں کہ امداد دیں گے مگر اس کے نتیجے میں ہم کیا کریں گے کہ تمہاری نئی نسل کو کیا پڑھایا جائے گا اس کا فیصلہ ہم کریں گے, تمہارا نصاب ہم بنائیں گے, اور تمہارے چینلوں پر کیا دکھایا جائے گا جو صاحب اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے, ہم کریں گے. ایسی ہو رہا ہے, اس کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں. یہ اقبال کا پیغام تھا جو ہم نے بھلا دیا. اور پھر اقبال نے تو ہمیں خود انحصاری کا راستہ دکھایا. اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احسان, سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ شیشہ گران فرنگ گلاس مینوفیکچررز آف انگلینڈ ان کی محتاجی اور ان کی obligation مت لو، اپنی مٹی سے اپنی ضرورت کے برتن تیار کر لو. مطلب کیا کہ keep your life standard simple and modest and don't import luxurious items. یہ ہے اقبال کا پیغام. دیکھو وائس چانسلر صاحب نے بھی بتایا ماشاءاللہ یہ علاقہ ویسے بڑا مشہور ہے ایگریکلچر کے حساب سے، اوورآل بھی ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، اور دنیا کے سامنے ہم یہ دعوے کرتے رہے کہ ہم تو یہاں اتنا اناج اور غلہ پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم پورے ایشیا کا پیٹ بھر سکتے ہیں. آج کیا صورتحال ہے سما صاحب، ڈاکٹر صاحب، کتنا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم سبزیاں امپورٹ کر رہے ہیں. یہ پوری قوم کے لیے شرم کی بات، پوری قوم کے لیے شرم. It is because of our wrong policies and misplaced priorities. یہ اقبال کے پیغام کے بالکل صریحاً انحراف، صریحاً. دیکھیں علامہ کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا مذہبی اور ثقافتی تشخص بچایا اور انگریزوں کی تہذیب کی سونامی کے آگے بڑا مؤثر بند باندھا. اور یہ بڑے بڑے علماء خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کارنامہ صرف اور صرف اقبال ہی انجام دے سکتے تھے. یہ تاریخ کا اٹل اصول ہے کہ جب کوئی ملک کسی کو فتح کرتا ہے تو انویڈنگ آرمی not only captures the land but minds also. اور وہ پھر اپنا کلچر، اپنی تہذیب لے کر آتے. انگریز بھی یہاں فاتح تھے، وہ اپنی تہذیب لے کر آئے اور اس کا سیلاب اتنا شدید تھا کہ ہر چیز تاکہ عقیدہ بھی وہ بہا کر لے جائے. اس کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہوا تو ڈاکٹر علامہ اقبال کھڑے ہوئے اور ہی چیلنجڈ اٹ but with of course reason and logic. And it was Dr. Iqbal who exposed its black spots like racism and materialism. انہوں نے مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا کہ بھائی اس سے میسمرائز ہونے اور مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس تہذیب کے گڑھ میں میں رہ کر آیا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، چمک دمک بڑی ہے. It is dazzling but its glitter is that of artificial ornament. یہ نقلی زیورات کی چمک ہے، میں جانتا ہوں اس کو. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری. مت مروب ہو ان سے، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. ان کے چہروں سے مروب مت ہو. چہرہ بڑا سفید ہے مگر اندر ان کے کیا ہے؟ صفاقی ہے، چنگیزیت ہے، تمہارے خلاف نفرت ہے، ایکسپینشنزم کے ڈیزائنز ہیں. ہر شخص مروب ہو رہا تھا مگر اقبال کیسے مروب ہوتے ہیں؟ اس تہذیب سے مروب کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ اقبال نے خود بتا دی. کیا بتائی؟ کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. اس کی چکا چون مجھے مروب نہیں کر سکی، میری آنکھیں نہیں چندھیائی. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. کیونکہ میری سورسز آف انسپریشن وہ ہستیاں ہیں، وہ پرسنالٹیز ہیں who are and who would remain the role models for the entire humanity and for all times to come. دیکھیں اقبال ان کے نالج فرینڈلی ایٹیٹیوڈ کے ایڈمائرر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس بارے میں اقبال نے خود کہا ڈاکٹر صاحب، قوت مغرب ناز چنگ و رباب نیز رقص دختران بے حجاب، قوت افرنگ از علم و فن است از ہمیں آتش چراغش روشن است. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں
کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، مگر آپ ان سے وہ چیزیں حاصل کریں، وہ سیکھیں. ہمارے لوگوں نے، مسلمانوں نے، ہندوستانیوں نے ان سے کیا سیکھا ہے؟ صرف ولگیرٹی، اوریانی، یہ چیزیں سیکھی ہیں. انہوں نے کہا اقبال نے کہ ان کی قوت کا راز ان کے رقص و سرود اور ناچ گانے میں نہیں ہے، ان کی اڑیاں عورتوں میں نہیں ہے. علم، نالج اینڈ سکلز، اس سے انہوں نے ترقی کا چراغ روشن کیا ہے. اقبال جو سب سے زیادہ اعتراض تھا مغربی تہذیب، اس لیے وہ اس کے بہت بڑے نقاد تھے، وہ کیا تھا؟ وہ ذرا سنیں، خاص طور پہ ہماری بیٹیاں ذرا غور سے سنیں. اقبال نے کہا کہ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب. سنیے نا، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی ہو سکی نہ عفیف. عفیف کا مطلب ویری گڈ، ویری گڈ، پاکیزگی. اٹس سول از ناٹ چیسٹ. یہ پاکیزگی سے خالی ہے، اس میں حیا نہیں. اور وہ تہذیب جس میں حیا اور پاکیزگی نہ ہو، وہ کسی انسانی معاشرے کے لیے مضر تو ہو سکتی ہے، مفید نہیں ہو سکتی. یہ تھا فکر اقبال جو پوری جرأت سے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. دیکھیں مغرب نے، حیا کیا ہے؟ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا سب سے قیمتی سرمایہ، بیٹیوں کا حسن. اس سے انہوں نے اپنے معاشرے کو بھی محروم کر دیا، حیا سے خالی کر دیا اپنی سوسائٹی کو. اور اب وہ نکل پڑے ہیں کہ پوری دنیا سے حیا کو ختم کریں. اور یہاں ہمارے ملک میں بھی وہ حیا کا قلعہ مسمار کر دینا چاہتے ہیں. اور اس بار وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، لاؤ لشکر ان کا سارا میڈیا، NGO اس کے ساتھ مل کر وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور حیا کا قلعہ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا، اب میں بیٹیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایک سنیں ذرا، ایک انہیں کامیابی ہوئی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک ہماری بیٹیاں دوپٹہ استعمال کرتی تھیں and they would cover their chest and head. انہوں نے دوپٹہ چھین لیا. ان حملہ آوروں نے بیٹیوں سے دوپٹہ چھین لیا. یہ ہمیں ماننا پڑے گا، یہ انہیں کامیابی ہوئی ہے. یہ بھی سن لیں سارے. یہ اس میں ٹی وی پہ اور بھی چیزیں آتی ہیں، او جی یہ تو سوچ ہے، یہ فلانا ہے، یہ مریضانہ سوچ ہے. ڈاکٹر بشرا متین وائس چانسلر تھیں لاہور کالج فار ویمن اینڈ دی فرسٹ وائس چانسلر آف لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی. شی واز لائک این ایلڈر سسٹر ڈاکٹر صاحب، اور ان سے اکثر بات ہوتی رہتی تھی، ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. ڈاکٹر بشرا متین صاحبہ نے مجھے بتایا کہ اسی ایشو پہ میں نے ایک بار اپنے یونیورسٹی کی سینئر اسٹوڈنٹس کو بلایا اور ڈسکشن شروع کی. تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو دیکھنے والوں کی سوچ ہے اور مائنڈ سیٹ ہے. تو میں نے کہا دیکھو بیٹی، یہ فلمی اور افسانوی باتیں ہیں، یہ چھوڑو، سیدھی سی بات ہے. لباس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کون سا لباس درست. تو انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے، وہ لباس، یہ ڈاکٹر بشرا متین کہہ رہی ہیں، وہ لباس جو میری بیٹی کے اعضاء اور فیچرز کو پوری طرح کور کرے وہ باحیا لباس ہے. جو میری بیٹی کے فیچرز اور اعضاء کو ایکسپوز کرے وہ بے حیائی والا لباس. سمپل ایز دیٹ. اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی دو رائے نہیں ہے. تو مجھے یقین ہے والدین کا بھی فرض ہے وہ بھی سینسٹائز کریں، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ جو حملہ آور حیا کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، ہماری اپنی بیٹیاں اٹھ کھڑی ہوں گی اور ان کا انشاءاللہ تعالی رخ موڑ دیں گی اور پوری دنیا کے سامنے پورے شان کے ساتھ یہ اعلان کریں گی
کہ ہمارا لباس وہ ہوگا جو ہمارے خالق اور مالک نے جس کو پسند کیا ہوگا. ہم وہ لباس پہنیں گی جو ہمارے پیارے نبی نے ہمارے لیے پسند کیا ہوگا. وہ لباس ہم پہنیں گی جو باحیا لباس ہو. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جو ہم تعلیمی ادارے میں ہیں، اس لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز اب میں اس کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ علامہ اقبال جس بات پر بہت دکھی اور دل گرفتہ ہوتے تھے وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے علم اور تحقیق سے اپنا ناطہ توڑ لیا. علم اور تحقیق سے وہ سمجھتے تھے کہ جب تک علم اور تحقیق مسلمانوں کی ٹاپ پریورٹی رہا، مسلمان دنیا کی سپر پاور ہے. جب ہم نے کتاب پھینک دی اور تحقیقی اداروں کو تالے لگا دیے، علم سے ناطہ توڑ لیا، تو ہم زوال کے گہرے کنویں میں جا گئے. وہ جنرلی سمجھتے تھے کہ علم تو مسلمانوں کی میراث ہے، ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے اور یورپین لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. تسلیس کے فرزند، اس کا میں پھر پوچھوں گا، تعلیمی ادارے میں ہوں، ظاہر ہے کہ اب یہ ڈائلاگ ہوگا، ون سائیڈڈ نہیں ہوگا، اور میں استاد بھی رہا ہوں، یہ جانتے ہیں جی. تسلیس کے فرزند، آپ اسٹوڈنٹ ہیں کہ فیکلٹی؟ ماشاءاللہ، اسٹوڈنٹ کو بتایا. ہاں یس ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. کہ ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے اور یورپینز اس کو لے اڑے اور ہماری مٹی کی بنیاد پر انہوں نے اپنی ترقی کے محل کھڑے کیے. دیکھیں یہ اقبال کا یہ خواب تھا، وہ چاہتے تھے کہ میرے نوجوان زیادہ وقت لیبارٹریوں میں، لائبریریز میں گزاریں، تحقیق کریں، علم حاصل کریں، اور اس کی بنیاد پر انہیں وہ قوت ملے جس سے وہ ستاروں پہ کمندیں ڈالیں، سورج و چاند کو مسخر کریں. یہ خواب پورا نہ ہوا تو اقبال دل گرفتہ ہو گئے، اور بڑی پریشانی اور ناراضگی میں وہ پھر پوچھا کرتے تھے کیا کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، مہرو مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں. یہ چاند ستارے تمہارے محکوم ہونے چاہیے تھے، متی اور فرما بردار ہونے چاہیے تھے، کیوں نہیں ہے؟ مہرو مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. یہ تھا اقبال کا خواب. بہرحال مجھے امید ہے کہ سرگودا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یہ خواب اقبال کا اب ضرور پورا کریں گے. آخری اب میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اقبال is known as a poet of hope. امید جو ایک لیڈر میں لازماً خوبی ہونی چاہیے کہ مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا. اقبال نے بھی امید کا ایسا چراغ جلائے رکھا جس کی لو کبھی مدم نہیں ہونے تھی. علامہ کے پاس جب لوگ آتے تھے کہ جناب ڈاکٹر صاحب یہ جو انگریزی تہذیب کا سیلاب ہے اس سے تو مسلمانی خطرے میں پڑ گئی، تو اقبال حوصلہ دیتے تھے، مایوس نہیں ہونے دیتے تھے. کیا کہتے تھے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. مایوس کیوں ہوتے ہو؟ یہ اس دریا میں تھپیڑے کھائے گا تو اس کی مسلمانی کی چمک اور آبدار، اس میں اور اضافہ ہوگا. جب لوگ آتے تھے اور ترکوں کی شکست کا رونا روتے تھے تو پھر اقبال انہیں حوصلہ دیتے تھے کیا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کہ جب ہزاروں ستارے اپنی قربانی دیتے ہیں، ہزاروں ستارے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں تو پھر سحر طلوع ہوتی. اس میں گھبرانے کی کیا بات؟ جب دور دور تک آزادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، even there was no light
at the end of the tunnel. اس وقت بھی اقبال مسلمانوں کو امید اور روشن مستقبل کی نوید سناتے رہے. کیا کہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی, اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور ایسا ہی ہوا. 8-10 سال بعد پاکستان مارد وجود میں آیا, جس کا چپا چپا کریا کریا نغمہ توحید سے گونج اٹھا. علامہ اقبال کی فکر کا سب سے روشن اور خوبصورت پہلو ہے علامہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت اور عقیدت جو عشق کی حدوں کو چھوتی تھی. اسی پہ بات کر کے میں اس کو اب کنکلوڈ کر رہا ہوں, کیونکہ علامہ نے پوری دنیا کے لیڈروں کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا. آپ کو پتہ ہے بہت پڑھے لکھے, بڑے جینیس, اور پھر وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ اگر پوری انسانیت کا کسی شخصیت کو سب سے بڑا محسن کہا جا سکتا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے یہ جو مسٹری ہے کہ who created this universe, اور ہمارا انسان کو کس نے بنایا, this mystery was also resolved by Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, اور he revealed the ultimate truth. اور انسانوں کو سب سے زیادہ اگر حقوق دیے تو وہ بھی حضور نبی کریم نے. اسی لیے اس عشق و مستی میں علامہ نے حضور کی شان میں بہت ایسے شعر کہے جو شاید کسی اور زبان میں نہیں کہے جا سکتے. لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. پھر اقبال نے اللہ تعالیٰ سے ایک التجا کی. کیا التجا کی, یہ بھی ذرا سنیں غور سے. کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر گزر ہائے من پذیر, گر تمی بینی حساب ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. کہ تو شہنشاہ, کیا التجا کر رہا ہے مالک اور خالق سے علامہ اقبال, کہ اے اللہ, اے میرے خالق, تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اگر اور میں ایک فقیر ہوں, عاجز ہوں, میرا حساب نہ بھی لے تو تیرا کیا ہے, لیکن اگر تو نے حساب لینا ہی ہے تو پھر صرف میری ایک التجا ہے کہ نبی کریم کے سامنے میرا حساب نہ لینا, نگاہ مصطفیٰ کے سامنے مجھے شرمندہ. آخری وہ بھی ذرا سن لیں. طرابلس پر جب اٹلی نے پورے یورپ کی مدد سے قبضہ کر لیا, اس وقت یہ ترکوں کا حصہ ہوتا تھا. بڑے مسلمان شہید ہوئے تو یہاں ہندوستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی, اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا بادشاہی مسجد. اس میں ہندوستان کے تمام بڑے بڑے مسلمان لیڈر آئے, سب نے بڑی فائری سپیچز کی, بڑے پرجوش تقریریں کی, اور منتظمین نے, بھائی بیٹھ جائیں آپ, ذرا بیٹھ جائیں, ادھر ہی بیٹھ. یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ پورے ادب کے ساتھ سنیں. آخر میں علامہ اقبال کو کہا گیا کہ آپ بھی کچھ, تو علامہ نے نظم, چھوٹی سی نظم سنائی. اس کا تھیم یہ ہے کہ علامہ اقبال دربار رسالت میں پہنچے ہیں, حضور نبی کریم کے پاس گئے ہیں اور کچھ لے کر گئے ہیں. تو وہ ذرا سنیں پوری توجہ اور ادب کے ساتھ. گراں جو علامہ نے سنائی نظم, گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا, جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا, فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. فرشتے اقبال کو دربار رسالت میں لے گئے. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز, حضور نے کس ٹائٹل سے پکارا اقبال کو کہ باغ حجاز کی بلبل.
کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی ہے نواس گداس، تو نے مسلمانوں کا دل گرما دیا، کلی کلی ہے تیری گرمی ہے نواس گداس، چلا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو فرشتوں نے رفت پرواز، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ اب اقبال عرض پرداز ہے، یہ حضور نے پوچھا تو اب اقبال جواب دیتا ہے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس پہ ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ بڑے ہزاروں باغ ہیں، پھول ہیں، وفا نہیں ہے، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ مگر میں حضور کو پیش کرنے کے لیے ایک آبگینہ، ایک کرسٹل بال، شیشے کا پیالہ سا لے کے میں حاضر ہوا ہوں، تو کہتے ہیں، لکھنے والے کہتے ہیں کہ جی لوگوں کا تجسس آسمانوں کو چھونے لگا کہ اقبال کیا لے کے گیا ہے، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد نہ کسی کو جلسے کی ہوش رہی، تو لوگ دھاڑے مار مار کروانے لگے۔ اور اینی ہاؤ ہمارے استاد محترم اور ماسٹر سیریمنی جو ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ میں پھر اس کو تھوڑا سا ہلکا سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اقبال کی ایک نظم ہے شکوہ۔ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، مگر جو مسلمان نہیں ہیں سب کچھ ان کے پاس ہے، عزت ہے، دولت ہے، طاقت ہے۔ تو ان جذبات کو زبان اقبال نے دی اور شعر لکھے، اور شعر کا نظم کو عنوان رکھا شکوہ۔ اقبال نے مسلمانوں کی طرف سے اللہ سے، اپنے خالق سے شکوہ کیا کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور دشت و دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑ، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ سارے شکوہ کیا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ تو کچھ مہینوں کے بعد ایک اور پھر نظم اقبال نے پڑھی، اور اس کا نام تھا جواب شکوہ، کہ یہ جو شکوہ کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، اس کا جواب آیا آسمانوں سے۔ وہ کیا تھا کہ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تم، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا تم نے، تھے وہ آبا تو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو۔ اور یوں تو سید بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، نسلوں اور رنگ اور نسل اور ذات اور برادری میں بٹے ہوئے ہو، نہ تمہارے اندر کوئی اتحاد ہے اور نہ کچھ ہے، اور قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آخر میں بہت کئی شعر پڑھنے کے بعد آخر میں جو مسلمانوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور سرفرازی کا ایک نسخہ، ایک کیمیا بتایا گیا، وہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر۔ اور پھر جس طرح کہا گیا کہ پھر کہا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وفا کا مطلب ہے زبانی کلامی نہیں، پوری اطاعت، مکمل اطاعت۔ دیکھیں آج بھی
مسلمانوں کے وہی مسائل ہیں. آج بھی ہم علم و تحقیق سے دور ہیں. آج بھی مسلمانوں میں انتشار ہے. مسلم کنٹریز آر pitted against each other. آج بھی ہمیں کامیابی کے لیے فکر اقبال ہی سے رہنمائی لینا اور وہی کامیابی کی کلید ہے. اور اس کے لیے میں وائس چانسلر صاحب سے بھی, ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی, آپ سب سے کہوں گا, وی سی صاحب سے اسپیشلی کہوں گا کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اقبال کو صرف اردو والوں کا ہے, فارسی والوں کا. نو, اقبال جنہوں نے ڈاکٹر بنا ہے انہیں بھی اقبال پڑھنا چاہیے. جنہوں نے انجینئر بننا ہے انہیں بھی فکر اقبال سے روشناس ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ہر روز ہر ڈپارٹمنٹ میں کم از کم آدھا گھنٹہ اقبال کو ضرور پڑھا جائے. اقبال سے روشناس نئی نسل کو کرائیں. میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں, دیکھیں یہ کیا ہے, آپ نئی نسل کا لباس دیکھیں, سوچ دیکھیں, احساس سے کمتری اگر ان کی آنکھوں میں چمک آتی ہے تو صرف اور صرف اقبال کے ذکر سے آتی ہے. اور وہی چیز ہے جو انہیں احساس سے کمتری سے نکال سکتی, صرف وہی. سو ضروری ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو آدھا گھنٹہ اقبال ضرور پڑھائیں. اقبال کی اردو کتابوں کا بھی, فارسی کو تو چلو چھوڑ دیں, اردو کتابوں کی بھی آسان شرح اب اویلیبل ہے. تو اردو کے اساتذہ وہ پڑھیں اور اسٹوڈنٹس کو ضرور سمجھائیں. اور اگر ہم نے اپنے مسائل پر, جس میں سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ غلامانہ سوچ اور احساس کمتری, علم اور تحقیق سے دوری, یہ ہیں ہمارے بڑے مسائل. اس پر قابو پانا ہے تو ہمیں ادھر ہی رجوع کرنا ہوگا اور فکر اقبال سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب ذوالفقار احمد چیمہ, سابق آئی جی پنجاب. اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر جو ہے وہ آپ اہم اقبال شناس ہیں. ایک دفعہ پھر بھرپور تالیاں ایسے جاندار اور مضبوط گفتگو کرنے کے حوالے سے. سر میں بہت شکر گزار ہوں, بہت خوبصورت گفتگو, اور ہمارے نوجوانوں نے دامن بھر اور استطاعت بھر جو ہے وہ استفاضہ کیا ہوگا. ایسا ہے؟ اچھا لگا؟ تالیوں سے بجائیے پھر, بتائیے. اپنے مہمان خصوصی کو یہاں کے جو یادگار لمحات ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ہم کچھ ہمیشہ پیش کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس صاحب سے, وائس چانسلر یونیورسٹی سرگودا, تشریف لائیے. اور ہمارے ڈین صاحب پروفیسر ڈاکٹر غلام عباس صاحب تشریف لائیے. اور میں گزارش کروں گا اپنے سب طلبہ و طالبات کی طرف سے جناب ذوالفقار احمد چیمہ صاحب کی خدمت میں کہ آئیے تشریف لائیے. اور ایک سویلیر جو ہے وہ یونیورسٹی آف سرگودا کی طرف سے, آپ سب کی طرف سے ہم انہیں پیش کرتے ہیں. ایک یادگاری شیلڈ ہے جو انہیں یاد دلاتی رہے گی کہ یہ ہمارے پاس یونیورسٹی آف سرگودا میں تشریف لائے تھے, ہمارے طلبہ طالبات سے جو ہے وہ یہ مخاطب ہوئے تھے. جناب اظہر صاحب, جناب طارق عزیز صاحب پی پی او, ایک گروپ فوٹو. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر خالد ندیم صاحب سے کلمات تشکر کے لیے. سر اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری محفل اختتام کو پہنچتی ہے. میں اپنے معزز مہمان جناب ذوالفقار احمد چیمہ صاحب کا بہت ممنون ہوں
کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے طلباء و طالبات کی آنکھوں میں انہوں نے چمک جو دیکھی ہوگی وہ ان کے خطاب کی وجہ سے ہے. وہ بہت خوش ہیں. جناب طارق عزیز صاحب تشریف لائے, جناب اظہر صاحب تشریف لائے, جناب عثمان صاحب تشریف لائے, دیگر معززین بھی جو مہمان تشریف لائے, اور خاص طور پر ہماری یونیورسٹی کے ڈین صاحبان, چیئرمین صاحبان, اساتذہ کرام اور بالخصوص طلباء و طالبات کا بہت بہت شکریہ. اپنے مہمان کو اور جناب وائس چانسلر صاحب کو اور مہمانان کو کھڑے ہو کر انہیں رخصت کیجیے. تالیوں کی گونج میں